توبہ والے مہمان بیچارے بے توبہ کی نیت سے آتے ہیں. بہرحال توبہ کی نیت سے سبھی کلمات کہہ لیں، کوئی بیت اور توبہ دو نیت سے کہہ لیں، کوئی خاموش بھی بیٹھے رہیں تو ان ایک مجالس میں بیٹھنا ہی ثواب ہے الحمدللہ. جیسے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے کر لیں. رومال نہ بھی پہنچے زبانی کلمات کہہ لیں، یہ کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں جیسے آسانی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ، سہروردیہ میں. یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. تھوڑی سی بات سن لیں. بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے. پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی. میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا. فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ صبرمان پورے کریں گے. اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے. ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کراچی کے لہجے میں جملہ فرماتے، فرمایا اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب. اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو. کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا. الحمدللہ. زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے. ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے. بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کریں. حکیم الامت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نے زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے. زبان کے گناہوں کا علاج یہ ہے کہ زبان جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے گی، خیر کی بات کہنے سننے میں لگی رہے گی، گناہوں سے خود بخود بچی رہے گی. اپنی ضرورت کی جائز بات چیت کر لیں، کوئی حرج نہیں، جتنی مرضی کریں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس سے جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. زبان سے غیبت نہ ہو، چغل خوری نہ ہو، کہ کسی کی دل آزاری والی بات نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اس سے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں. یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے آپ کے یہاں. اور پھر 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے. تیسرا کلمہ طیبہ،
استغفار اور درود شریف، تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف۔ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ العظیم، یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ، یا اپنی زبان میں کہہ لیں یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ بھی استغفار ہے الحمدللہ۔ درود شریف نماز والا پڑھ لیں وہ افضل ہے، کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، وہ تو صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، جب بھی آپ کو کوئی فرصت محسوس ہو آپ پڑھ لیں، جلدی ہو راستے میں آتے جاتے پڑھ لیں۔ اور اسی طرح راستے میں آتے جاتے کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان کیا ہے، یہ نیکیوں کی مشین ہے، ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی ہے، یہ میں 1 سیکنڈ کی کمائی بتلا رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں رات دن جو نیکیاں کر رہے ہیں کیا خزانے کما رہے ہیں آپ کا، بمشکل 1 سیکنڈ لگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی، یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جس نے بحر سورج چمکا رکھا ہے الحمدللہ، جو ان خزانوں کے مالک ہیں۔ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے، اسی پردے نے قیمت بڑھا رکھی، اسی پردے نے یاد رہا، کہتے ہیں موت سے پہلے 1 بار سبحان اللہ کہیں، موت کے بعد کروڑ بار سبحان اللہ کہیں، یہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھاری ہے اور افضل ہے یاد رکھنا، کیونکہ اب جو آپ سبحان اللہ کہیں گے یہ رب کے فرمان پر یقین رکھ کر کہیں گے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی فرامین پر یقین رکھ کر کہیں گے، اور موت کے بعد جو کہیں گے وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہیں گے یہ جو ایمان ہے، دنیا کا جو ایمان ہے یہ بڑا قیمتی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی موت کے بعد جو ایمان ہے یا کرنا ہو، وہ تو فرعون کو نجات نہیں دے سکا، فرعون نے بھی جب وہ غرق ہوا اور پانی میں غوطے لگے کہا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، اور وہ آخرت کھل گئی تھی، لیکن وہ ایمان اس کو نجات نہیں دے سکا۔ یہی ایمان ہے، یہاں جو ایمان ہے یہ بڑا قیمتی ایمان ہے الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت، کلمے کی دولت، نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت، یہ ہے دولت آپ کے پاس، چاہے ٹکڑے کھا لیں اس دولت میں فرق نہ آنے پائے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین۔